اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مسلمس اٹ از حرام ٹو بی ڈپریسڈ۔ جب ہم آہنگی اور امن کی بات کرتے ہیں تو یقین کریں ذہنی بنیادوں اور ذہنی سہولتوں کی کوئی ضرورت نہیں جب ہمارے پاس اللہ کی کتاب قرآن مجید موجود ہے۔ یاد رکھیے خوشی کا راستہ توحید ہے۔ در حقیقت واضح طور پر میں اسلام سے ناقابل یقین حد تک مطمئن ہوں، اور یہی وجہ ہے کہ میں جس چیز کے بارے میں بات کر رہی ہوں اس کے بارے میں میری ایک میچور سوچ ہے۔ میں صرف آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جب ہم ایک پریکٹس مسلم ہوتے ہیں تو ہمیں ہر ذہنی پریشانی کو کنٹرول کرنا آ جاتا ہے۔ ہم اوسڈیز، وسوسے، بدتمیزی، مس بیہیویئر، یہ سب کیا ہے؟ کیا قرآن میں پستی پریشانی کا سرچشمہ ہے؟ نہیں، یہ قرآن نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم نے اپنے ساتھ اسلام میں شامل کر لی ہے، جو ہماری پریشانی کا سبب ہیں۔ وہ لوگ جو اداس ہوتے ہیں ان کے اعتماد کے مسائل ہوتے ہیں، ڈپریشن، ٹینشن، نفسیاتی صحت کے مسائل، ڈرگ ایڈکشن، اینٹی ڈپریسنٹ لینا، ہائی بلڈ پریشر، یہ سب چیزیں بیسیکلی پریشانی، تھکاوٹ سے بالا تر ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہیں تو بنیادی پرابلمز، پر در حقیقت ڈپریشن کی وجوہات ہی ہیں۔ شارٹ سیشن میں اس ٹاپک کو مکمل طور پر کور کرنا تو مشکل ہے۔ در حقیقت جب ہم میں سے کوئی بھی ایک طویل عرصے تک حوصلہ شکنی کا شکار ہو جاتا ہے تو پھر مکمل طور پر ناامیدی کا شکار بھی ہو جاتا ہے۔ اس کنڈیشن کو اگر طویل عرصے تک نظر انداز کرتے رہیں تو وہ شخصیت کو اندر ہی اندر ختم کر دیتا ہے۔ دراصل اداسی غم نہیں ہے، ایکچولی اداسی ضروریات کی کمی ہے۔ ایک فرد کی روح اور روح کے گھر کی موت ہے، جہاں وہ اپنے نفس کی تکمیل نہ ہونے پر اداس ہو جاتا ہے۔ پھر اداسی پریشانی روح کا ڈیمیج کر دیتی ہے۔ اس وقت روح کو بچانے کا اصل وقت ہے، ورنہ یہ تباہی ایک مسلمان کو ذہنی اور جسمانی طور پر تباہ کر دیتی ہے۔ اگر یہ سب اقدام نہ کیے جائیں تو انسان میں اس کے نتیجے میں گھبراہٹ، تناؤ کے اثرات پیدا ہوتے ہیں، جس سے افراد ایڈیشنل پریشر کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس میں اصل امپورٹنس یہ ہے کہ اس کیفیت میں سے کیسے نکلا جائے۔ کوئی حل ہے اس کا؟ جی، وہ ہے قرآن۔ اس میں ایک مکمل حصہ ہے جو انسانی فطرت کے مطابق اس کے ذہنی دباؤ، پریشانیوں، انتشار کو ختم کرتا ہے۔ ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ فرم بلیو کیا جائے۔ سو مسلم بردر اینڈ سسٹرز، ٹرائی ٹو اسپیک ٹو اللہ۔ باتیں کریں، اللہ ہماری سنتا ہے، اور در حقیقت اللہ ہماری باتوں کا جواب بھی دیتا ہے۔ بس اس کے لیے ہمیں اپنا اور اپنے دل کا کنیکشن اللہ سے جوڑنا ہے۔ اینڈ دین ٹرسٹ می ہی ول آنسر یو۔ تو وہ دل کا سکون ضرور عطا کرے گا انشاءاللہ۔ اس ٹاپک کا مقصد یہ ہے کہ ہم مسلمان بحیثیت انسان و مسلمان کبھی کسی کا حوصلہ شکنی نہیں کر سکتے، مگر حقیقت ہے کہ مسلمان ایسا کرتے ہیں۔ یہ ایک افسوسناک پریکٹس ہے، بٹ ہوتی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ کوئی بھی کسی کو بھی جج نہ کرے۔ ان کی زندگیوں میں کچھ اچھا نہیں کر سکتے تو کائنڈلی کچھ برا کرنے کی بھی کوشش نہ کریں۔ کوشش مطلب انٹینشنلی کسی کے لیے برا نہ کریں۔ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا اور ہم لوگوں پر مینٹل ٹارچر کر رہے ہوتے ہیں، جو کہ بحیثیت مسلمان ایک غلط طریقہ ہے، جو ہماری وجہ سے کسی کی زندگی میں افسردگی، اداسی، انتشار پیدا کرتی ہے۔ سو کائنڈلی اسٹاپ ڈوئنگ دس۔ کوشش کریں لوگوں کے لیے خوشی اور اطمینان کی وجہ بنیں، ان کو سکون دیں، ان کی موٹیویشن بڑھائیں، ان کو زندہ رہنے کے لیے پازیٹیوٹی عطا کریں۔ آج کا سیشن اچھا لگا ہو تو ڈو لائک اٹ، سبسکرائب اٹ۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ۔